نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اسی کے متعلق دو واقعے آج ہم نے بیان کرنے ہیں کہ ان دو واقعوں سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنے والے تھے۔ پہلا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات طے کرنے کے لیے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا تھا، تو وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہر گئے۔ جب صبح کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے مذاکرات کے لیے، کافروں سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے، تو اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یا جو پاجامہ تھا، جو چادر تھی، وہ ٹخنوں سے کافی ساری اونچی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے چادر یا شلوار لٹکانے والا وہ آدمی عیسیٰ دوزخ میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منع فرمایا، تکبر کی نشانی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شلوار کو یا اپنی چادر کو ٹخنوں سے اونچا رکھا ہوا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چاچا کے بیٹے نے کہا کہ آپ جہاں عرب جو رہتے ہیں یا عربوں کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنی شلوار یا چادر جو ہوتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، یعنی نیچے ان کی لٹکی ہوتی ہے، اور جس کی زیادہ نیچے لٹکی ہوتی ہے وہ سردار آدمی شمار ہوتا ہے، اس کی لوگ زیادہ قدر کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ اپنی شلوار اور اپنی چادر جو ہے اس کو نیچے کر لو تاکہ عرب لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے، نہیں، میں اپنا ازار اور کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اپنی چادر اور اپنے ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، تو میں ان کافروں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اسی طرح اپنی شلوار جو تھی، اپنی چادر جو تھی وہ ٹخنوں سے انہوں نے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے تھے۔ دوسرا واقعہ بھی اسی کے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے متعلق بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب فارس ایران کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پہلے ان کے کھانے کے لیے دسترخوان پر ان کو بلایا گیا، تو کھانا کھانے کے دوران ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے انسان کو کھا لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا۔ تو ساتھ آنے والوں نے منع کیا کہ آپ لقمہ یہ نہ اٹھاؤ، جب اٹھانے لگے تو انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ اٹھاؤ، اس کو یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ جو گر جائے بس اس کو گرا رہتے ہیں، اس کو اٹھا کر نہیں کھاتے، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اترک سنت حبیبک ہؤلاء الحمقى، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے، تو میں ان بے وقوفوں کے پیچھے نہیں لگوں گا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگوں گا۔ تو یہ دونوں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر کتنے زیادہ فدا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو زندہ کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، اس کو لوگ چاہے اچھا سمجھے یا برا سمجھے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔
اور اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔